غاشیہ مکیہ ہے، اس میں 26 آیتیں ہیں، نزول میں 67 ہے، ترتیب میں 88 ہے۔ اس میں قیامت کے احوال، جنت و دوزخ کے تذکرے اور انسانی زندگی کی تنبیہ ہے 4 مرحلوں کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آئی آپ کو خبر ڈھانکنے والے کی؟ ایک ایسا دن آئے گا کہ سب کچھ تاریک ہو جائے گا۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کچھ چہرے اس دن جھکے ہوئے ہوں گے، عاملۃ، کام کیا ہوگا، ناصبہ، مگر تھکاوٹ، تھک تھک کر۔ علماء لکھتے ہیں مراد مبتدئین ہیں کہ جو اعمال دین کا کرتے ہیں مگر اتباع سنت نہ ہونے کی وجہ سے محروم۔ اسی طرح کفار بھی کہ وہ دنیا کے کام کاج تو کرتے ہیں، نفقات کرتے ہیں، انسانی بہبود کے کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا خیال و رعایت کرتے ہیں، لیکن ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، یہ جہاں ملے گا آگ بھڑکتی ہوئے، تُسْقَىٰ مِنْ عَيْنٍ آنِيَةٍ، پلایا جائے گا چشمے گرم سے، لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ، نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر کانٹوں میں سے، لا يسمن ولا يغني من جوع، نہ موٹا کرے گا نہ کام آئے گا بھوک سے۔ کھانے کے 2 کام ہیں، ایک تو بناء صحت اور دوسرا دفع جوع۔ تو ایسا کھانا کہ جو نہ صحت کے لیے مفید ہو نہ بھوک ختم ہو، وہ کھانا نہیں ہے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس دن خوش و خرم ہوں گے، لسعیہا راضیہ، اپنی کوششوں سے مطمئن، فی جنت عالیہ، اونچی جنتوں میں، لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس میں کوئی بےہودگوئی، فیہا عین جاریہ، اس میں چشمے ہوں گے چلتے ہوئے، فیہا سرر مرفوعہ، اس میں چپرکٹے ہوں گے رکھے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، اور آنکھوں قطار میں، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور غالیچے ہوں گے قطاروں میں، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور تکیے ہوں گے ادھر ادھر منتشر۔ صفہ کے معنی ہے ترتیب سے رکھنا، اور بستہ کے معنی پھیلا دینا۔ بسترے تو لائن سے ہو، لیکن تکیہ ایک آدمی ادھر بیٹھے وہاں رکھو، دوسرا ادھر بیٹھا یہاں رکھو، تکیہ تو ترتیب میں نہیں ہو سکتا۔ افلا ينظرون، آئے دیکھتے نہیں، الی الابل، اونٹ کو، کیف خلقت، کیسے پیدا کیا گیا۔ اونٹ عجیب ہے، اونٹ تیری کون سی کل سیدھی ہے، وقتانا وی اوخا اوخا اور سگے سمشو جپاتی سوخا، اور آغائم کوک دے گا پتریڈر ہے۔ وَلِلْإِبِلِ عَجَائِبْ بَلْ لَهُ غَرَائِبْ حَتَّى قِيلَ إِنَّهُ لَا يُجَامِعُ مَحَارِمَهُ، اس میں نسب موجود ہے، ماں، بیٹی، بہن، خالہ، پھوپھی، جیسے انسانوں میں ہے مومنوں میں، اس طرح ان عزیز و اقارب سے یہ جفتی نہیں کرتا۔ فرید وجدی نے دائرۃ المعارف کے اندر لکھا ہے کہ اگر کر دیا گیا تو یمیت او یموت، یا اس شخص کو مارے گا یا خود مرے گا۔ مولانا عبید اللہ سیالکوٹی مکہ میں ٹھہرے تھے، ایک شاگرد نے ان کو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب کام کیا، آسمان بعد میں ذکر کیا اور اونٹ پہلے ذکر کی۔ تو مولانا عبید اللہ جس جگہ بیٹھے تھے نا، سامنے اونٹ چل رہے تھے، تو کہا اونٹ تو سامنے ہے، آسمان کہاں ہے؟ اس لیے کہ اوپر چھت تھی، مکان میں بیٹھے تھے، تو اونٹ تو سامنے ہے، آسمان کہاں ہے؟ سمجھ گئے بات کو؟ یعنی اونٹ کے وجود کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، آسمان تو مسافت بعید ہے۔ تو سب سے پہلے وہ عجائب جمع کیے کہ جس کا کوئی منکر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اتنا بڑا اونٹ ہے، آپ اس کی آنکھیں دے کے اور شان کیے، اس کے کان دے کے اور ہے، دم دے کے اور ہے۔ وَمِنَ الْعَجِيبِ الْغَرِيبِ وَمِنَ الْعَجِيبِ الْمُدْهِشِ وَمِنَ الْغَرِيبِ الْمُونِسِ بِأَنَّ الْبَيْضَ لَا تَسْقُطُ تَحْتَ قَدَمِهِ وَهَذَا مِنَ الْمُجَرَّبِ، انڈا مرغی کا
اونٹ کے پاؤں کے نیچے رکھ دو، وہ پاؤں رکھ کے پاؤں اٹھا لے گا، انڈا پڑا جائے گا۔ یہ کوئی گپ شپ نہیں، آپ آج اونٹ کے پاؤں کے نیچے رکھیں۔ میں ایک دفعہ آ رہا تھا تو ایک اونٹ والے جاننے والا تھا، اس نے کہا استاذ آج میری گاڑی میں چلو، تو میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ سبزی لا رہا تھا ملیر سے، سبزی منڈی۔ جیسے مجھے بٹھایا تو وہ مالک خود سو گیا، سبزیاں بھری ہوئی۔ جب یہ نیپا کے پاس پہنچا نا تو اونٹ چلتے ہوئے پیچھے مڑ گیا اور ایک عجیب آواز نکالی۔ تو مالک نے اس کو خواب میں کہا کہ ہاں اس طرف، مکرانی نے اس کو ایسے کیا کہ ادھر چلو۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بس ایک دفعہ غلطی ہو گئی، واٹر پمپ لے گیا ہوں، جب یہاں پہنچتا ہے تو پوچھتا ہے کہ ادھر یا ادھر۔ میں نے کہا تم نے کیا کہا؟ کہا میں نے اس کو یہی بتایا کہ سبزی منڈی جانا ہے، واٹر پمپ نہیں جانا ہے۔ بس روانہ ہو گیا۔ میں نے کہا خدایا تم نے جس جانور کیا کہ ذکر کیا ہے عجائب میں، اس کے کمالات دن بدن بڑھتے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اونٹ کے اندر کل 500 عجائب جمع ہے، کان سے لے کر کے کھر تک۔ ایک عجوبہ یہ ہے کہ ایک دفعہ پانی پیتا ہے پھر 10 دن تک نہیں پیتا۔ صحرائے عرب میں جب عرب سفر کرتے تھے تو اس کو ایک دفعہ خوب پانی پلا لیتے تھے، پھر جب 5-6 دن بعد ان کو ضرورت ہو جاتی تو اونٹ کو ذبح کر لیتے تھے، تو اس کے پیٹ سے پانی کی ٹینکی، صاف ستھرے پانی کا پتیلا نکل آتا ہے۔ عام جانور جب پانی پی لیتے ہیں تو وہ پانی کی طرح نہیں ہوتا، وہ گدلا ہو جاتا ہے، لیکن اونٹ کے پیٹ میں پانی ایسا صاف و شفاف جیسے ٹینکی میں جمع ہے۔ یہ محلے کے لوگ یہاں اعتکاف میں ہیں، انہوں نے دیکھا ہے، یا قریب میں ایک آدمی کے یہاں اونٹ کٹتا تھا تو میرے پاس لڑکے بھاگے بھاگے آتے کہ جی آج دیکھ لیا وہ ٹینکی نکل آئی۔ پھر عجیب بات یہ کہ اس کی زبان سب سے زیادہ نرم ہے، لیکن وہ کانٹے کو اپنی زبان سے کھینچتا نہیں ہے، بلکہ کانٹے میں اپنی زبان ڈال کے اس کو باندھ لیتا ہے، 2-3 دفعہ لپیٹ لیتا ہے۔ تو 2-3 دفعہ لپیٹنے کے بعد اب جب سیٹتا ہے تو چاہیے کہ زبان رہ جائے نا، لیکن ایک کانٹا ٹوٹ گیا ہے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آیا انہوں نے دیکھا نہیں اونٹ کو کیسے پیدا کیا گیا؟ اللہ کہتے ہیں باہمت رہو اونٹ کی طرح۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا؟ ارادہ مضبوط رکھو جیسے آسمان۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے رکھے گئے؟ اور مضبوط رہو جیسے پہاڑ، منزل مقصود سے پیچھے نہیں ہٹو۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی؟ یعنی دشمن کے مقابلے میں جبال بنو اور اپنوں کے سامنے زمین کی طرح متواضع ہو جاؤ۔ فذکر، اب نصیحت کرے، انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے کے قابل ہیں۔ نصیحت کس چیز کی کرتے ہیں؟ 4 مرحلے ہیں ناصح کے۔ باہمت رہو کل ابل، عظیم رہو کل سما، مضبوط رہو کل جبال، متواضع رہو کل ارض۔ فذکر انما انت مذکر، اب نصیحت کرے، آپ نصیحت کر سکتے، آپ نصیحت کرتے ہو پتہ نہیں کہ کس چیز کی کر رہے ہیں۔ آپ مسئلہ بیان کرتے ہیں، اوپر سے زور آ گیا، اگر آپ کے ارادے میں عظمت نہ ہو تو آپ پیچھے ہٹیں گے۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں ہے آپ ان کے ذمہ دار۔ ان الفاظ میں سے کسی نے سواد ہم مانا ہے، الا من تولی وکفر، مگر جس نے منہ موڑا کفر کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، سزا دے گا اس کو اللہ سزا بڑی۔
ان الینا یا وہ ہماری طرف آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمہ ان کا حساب ہے۔